السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فیملی لاز میں ہی آپ اس کو گنیں گے، اس کو کاؤنٹ کریں گے، لیکن آج کا اسپیسیفکلی جو ہے نا یہ ٹاپک تیار کیا گیا، یہ نکاح نامہ کی بابت ہے کہ نکاح جو ہے نا، نکاح نامہ جو پاکستان میں اس وقت جو چل رہا ہے، جو رائج الوقت ہے، جو جس کے اوپر دلہا اور دلہن کا نکاح رجسٹرڈ کیا جاتا ہے، وہ کیا چیز ہے اور وہ کیسا ڈاکومنٹ ہے، اور اس کو کیسے پڑھا جائے، لکھا جائے، اور اس کو کیسے سمجھا جائے، اور اس کی افادیت کیا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ ناظرین، اصل میں یہ جو نکاح ہے نا، یہ ایک آپس کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، میاں بیوی کا سول کانٹریکٹ اس کو بولتے ہیں۔ ویسے تو یہ ایک اسلامک نظریہ ہے اور اسلامی قانون ہے کہ نکاح جو ہے نا وہ ایجاب و قبول یعنی کہ جس کو کہا گیا ہے، تو لیکن ہمارے لا کے مطابق، ہمارے قوانین قانون جو ہمارے ملک میں رائج الوقت قانون ہے، ان کے مطابق یہ ایک سول کانٹریکٹ ہے، میاں اور بیوی کے درمیان ایک آپس میں ایک معاہدہ ہے۔ اور جس وقت آپ معاہدہ تحریر کرتے ہیں تو آپ کو جو دو شخص جن کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے، کم از کم ان کو تو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے درمیان معاہدہ کیا ہو رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا ہمارے ملک میں۔ ہمارے ملک میں بس وہ فنکشن ہوتا ہے، اس کے بعد لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مولوی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، اور وہ نکاح جو ہے نا وہ اس کے اوپر مولوی صاحب ایک رجسٹر دیا ہوتا ہے، ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے اوپر سائن وغیرہ کروا لیتے ہیں، باقی سارا کچھ بعد میں وہ فل کرتے رہتے ہیں، اس کو بعد میں بھرتے رہتے ہیں سارے کھانے اس کے، اور اس کو بعد میں رجسٹر کروا دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو دو شخص جن کے آپس کا کانٹریکٹ ہو رہا ہے، میاں اور بیوی، کم از کم ایٹ لیسٹ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے نکاح نامے میں کیا چیز جو ہے نا وہ لکھی گئی ہے، اور کیوں لکھی گئی ہے، اور کیا لکھا جانا چاہیے تھا۔ تو نکاح نامے کی جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈاکومنٹ ہے نا نکاح نامے کا، اس کے اندر 25 جو ہے نا وہ شکیں ہوتی ہیں، 25 کالم یا کہہ لیں، یا شکیں کہہ لیں، یا اس کی کلازز کہہ لیں، 25 کلازز ہوتی ہیں، جن میں سے پہلی جو 12 کلازز ہوتی ہیں نا وہ تو صرف اور صرف اس کی جو ہے نا وہ انفارمیشن کے لیے ہوتی ہیں، یعنی دلہن کا نام کیا ہے، دلہن کی عمر کیا ہے، دلہا کا نام کیا ہے، دلہا کیا ولدیت کیا ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، اور یہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ اس کے گواہ کون سے ہیں، اس کا وکیل کون سا ہے، اور یہ ساری انفارمیشن جو ہے نا اس میں ہوتی ہے۔ وہ صرف انفارمیٹک ہوتی ہے، جو کہ حقائق پر جو ہے نا وہ اس کو لکھا جاتا ہے، جو حقیقت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بندے موجود ہوتے ہیں، زندہ انسان جو ہے نا وہ گواہ ہوتے ہیں، زندہ انسان جو ہے وہ وکیل ہوتے ہیں، اور وہ موقع پہ موجود ہوتے ہیں، اس لیے ان کے نام لکھے جاتے ہیں، ان کے آئی ڈی کارڈ نمبرز لکھے جاتے ہیں۔ یہ 1 سے لے کے 12 تک جو ہے نا اس کی کلازز ہیں۔ اس کے بعد جو اینڈ والی کلازز ہے نا 23 سے لے کے 25 تک، جو 3 کلازز ہیں 23 سے 25، وہ بھی جو ہے نا وہ بھی نارمل آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ نکاح رجسٹرار کی بابت ہوتی ہیں کہ اس کا رجسٹرڈ کرنے والے کا نام کیا ہے، رجسٹرڈ کرنے کی تاریخ کیا ہے، یا اس طرح کی جو ہے نا وہ انفارمیشن ہوتی ہے۔ لیکن جو اس کے اندر جو کلازز، باقی کلازز ہیں، ان کے بارے میں میاں بیوی کو علم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ 13 سے لے کے 17 تک جو کلازز ہیں وہ اسٹرکٹلی جو ہے نا حق مہر کو ڈیل کرتی ہیں۔ اب حق مہر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک معجل ہوتا ہے اور ایک معجل ہوتا ہے۔ جو معجل ہوتا ہے وہ اسی وقت ادا کر دیا جاتا ہے جس وقت یعنی کہ نکاح ہو رہا ہے، اسی وقت وہ خاوند کی طرف سے بیوی کو ادا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو موجل ہوتا ہے نا، وہ جو موجل ہوتا ہے اس کو، یا جس کو آپ غیر معجل بولتے ہیں، اس کو جو ہے نا وہ دیگر کسی موقع کی مناسبت کے لحاظ سے اس کو جو ہے نا وہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ یا تو وہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ کسی بھی وقت وہ عورت کلیم کرے تو اس کو ادا کیا جائے گا، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ کسی بعد کے آنے والے وقوع کے ساتھ اس کو ریلیٹڈ کیا جاتا ہے، کہ یعنی کہ اگر کوئی 10 سال بعد کوئی اور فنکشن ہونے والا تو اس فنکشن کے ریلیٹڈ کر دیا جاتا ہے، یا کوئی ایز سچ کہ وہ جس وقت میں یعنی کہ میری ریٹائرمنٹ ہوگی، بندے کے ریلیٹڈ لکھا جاتا ہے کہ بندے کی ریٹائرمنٹ ہوگی تو اس وقت دے گا، یعنی کہ وہ کوئی ایسا انسیڈنٹ جو ہے نا اس میں بیان کیا جاتا ہے، اس میں لکھا جاتا ہے۔ اگر وہ موجل ہے یا غیر معجل ہے تو اس صورت میں جو ہے نا وہ اس کو کسی انسیڈنٹ کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے، اور وہ اس کو اس طریقے سے تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آگے جو اس کے بعد جو آتی ہے 18 نمبر، 13 سے 17 تو اس کی حق مہر کی ہوگی، جو 18 نمبر آتی ہے اس میں
بیوی کو اگر طلاق کا رائٹ دیا گیا ہے تو وہ تحریر کیا جاتا ہے. ہم تو سمپل، میں نے تو جتنے نکاح نامے دیکھے اس میں وہ 18 19 20 21 22 وہ ایسے کاٹا لگا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں. حالانکہ یہ بڑی ضروری ہوتی ہے. 19 نمبر جو ہوتی ہے اس میں طلاق کے اوپر، خاوند کی طلاق کے اوپر کوئی شرط تحریر کی گئی ہوتی ہے. یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے اور ان کو پہلے جو ہے نا وہ آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. جیسے کہ بڑی بڑی فیملی جو ہے وہ حق مہر کی بابت تو بیٹھ جاتی ہیں کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے، بندے کتنے لے کے آنے ہیں برات پہ، روٹی کون سی ہونی چاہیے، نکاح کس جگہ پہ ہونا ہے، شادی کہاں پہ ہونی ہے. یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کرتے ہوئے شرم نہیں آپ لوگوں کو آتی آپس میں بیٹھ کے، ایک دوسرے سے کوئی گیلا شکوہ نہیں ہوتا، آپ کھل کھلا کے ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. تو کیا میاں بیوی جو ہے نا وہ جنہوں نے ساری عمر زندگی اکٹھے گزارنی ہے وہ اپنی شرائط کو ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے ان کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے؟ ان کو کرنے دینا چاہیے، ان کو جو ہے نا موقع دینا چاہیے کہ وہ نکاح نامے کو اپنی بیٹی کو بھی اور بیٹے کو بھی پہلے ایک دفعہ پڑھائیں، انہیں کہیں یہ ساری شرائط اس میں موجود ہیں، اس کے بابت آپ لوگوں کے کیا خیالات ہیں، ان کو آپس میں جو ہے نا وہ ٹیلی کر کے جن کے خیالات ایک جیسے ہیں. اب اگر عورت کو طلاق کا رائٹ دے دیا گیا ہے تو پھر اس کو خلا کے لیے عدالت نہیں جانا پڑے گا، پھر وہ سمپل وہاں سے وہ طلاق کا نوٹس جو ہے نا یونین کونسل کو بھیجے گی اور یونین کونسل جو ہے نا 3 مہینے کی کاروائی کر کے اس کو سرٹیفکیٹ جاری کر دے گی، پھر طلاق میں خلا کے لیے نہیں جانا پڑے گا. تو اس لیے یہ جو ہے نا یہ 18 نمبر وہ ہے. 19 نمبر یہ ہے کہ خاوند کے اوپر طلاق کے اوپر کوئی شرط عائد کی جاتی ہے، جس وہ تو ابھی چلیں وہ عدالت عظمیٰ نے جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے ایک ججمنٹ میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اگر کوئی شرط عائد کی جائے تو وہ خلاف قانون اور خلاف شریعت ہے. تو شاید اب گورنمنٹ اس کلاس کو نکاح نامے سے نکال دے، یا اگر ابھی تک موجود ہے تو پھر وہ ڈیفینیٹلی اس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے، اس کو پڑھا جانا چاہیے. اس کے علاوہ جو 20 نمبر ہے وہ خرچہ نان و نفقہ کی بابت اگر کوئی آپ لوگوں کا آپس میں کوئی ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ بیوی کو کتنا خرچہ مہینے کا دینا ہے، جیب خرچ ہو جس کے بابت آپ پوچھ نہیں سکتے کہ اس نے کہاں خرچ کیا، تو وہ یعنی کہ وہ اگر کوئی دینا ہے تو وہ اس کے اوپر لکھا جائے گا. اسی طرح جو 21 نمبر ہے وہ دوسری شادی کی اجازت جو ہے نا وہ اس کی بابت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں اس کو اب کلوز کرتا ہوں. وہ اس لیے کہ ایک تو یعنی کہ صرف میرا کہنے کا یہ سارا آپ لوگوں کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ نکاح کرتے وقت یا نکاح کرنے سے پہلے بیٹی کو بھی اور دوسری سائڈ پہ بیٹے کو بھی نکاح نامے کا ایک پر تو ضرور پڑھایا جائے کہ اس میں یہ چیزیں تحریر ہونی ہیں. آپ کی ذمہ داری پہ آپ کی طرف سے ڈیمانڈز یا آپ کی ریکوائرمنٹس جو بھی ہیں وہ اس میں سے آپ مینشن کریں، ان سب میں سے کہ آپ کو کیا کیا چیز چاہیے. اور اسی طرح وہ بیٹے کی طرف سے بھی بیٹے کو بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ چیزیں آپ کے نکاح نامے میں موجود ہیں، یہ شرائط موجود ہیں، ان میں سے آپ کوئی کلیم کر سکتے ہو، یا کوئی آپ لائبلٹی آپ کو کچھ اپنی طرف سے یعنی کہ اپنی بیوی کو کوئی رائٹ دینا چاہتے ہو تو وہ اس میں سے وہ آپ اس کو جو ہے نا چیک کر لو اور وہ آپ دے سکتے ہو. تو یہ اس کے ساتھ ہی جو ہے نا میں آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کیونکہ یہ ایک پوری امت کا مسئلہ ہے، اور ہمارے ملک میں تو خاص طور پہ اور گاؤں میں زیادہ تر جو ہے نا اکثر بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نکاح نامے میں کیا لکھا گیا. نہ لڑکوں کو پتہ ہوتا ہے، کئیوں کو تو عرصہ دراز تک نکاح نامے کا پتہ ہی نہیں کہ ہے کدھر، کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے یہ تھوڑی سی اویئرنیس ہو جائے گی، اگر کسی کا کوئی بھلا ہو جائے تو اس کا ہمیں بھی ثواب ہوگا، آپ کو بھی ہوگا انشاءاللہ.